کہا جاتا ہے صاحب ایجنسیوں کے حوالے ہو گئے، بک گئے، ایجنسیوں نے خرید لیا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ جو شہید صدر کا شاگرد ہو، جو امام خمینی کا شاگرد ہو، جی جو آغا خوئی کا شاگرد ہو، جس نے حوضتین کو دیکھا ہو، جس نے دو حوضوں میں تدریس اور تعلیم حاصل کی ہو، جب اس پر اعتماد نہیں تو بھائی تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اگر یہ بات ہونی ہے، لہذا یہاں ہمیں میرٹ، اہلیت، صلاحیت کو ہم ہر بات میں مرجعیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس مسئلے میں کیوں نہیں کرتے؟ ہر مشکل میں ہمیں مرجع وقت سے پوچھنا ہے، اور پوچھ چکے ہیں۔ یہ وہ کچھ منظر دکھائی دیتا ہے بعض اوقات جو صفین میں تھا، مالک اشتر لوٹ آؤ، اگر لوٹو گے نہیں تو یہ علی کو قتل کر دیں گے۔ کچھ منظر ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ کون سے رہبر کی بات کر رہے ہو بھائی؟ رہبر انقلاب مکمل اعتماد جس شخصیت پر کرتے ہوں اسے ساجد نقوی کہا جاتا ہے۔ میں ایک فریضہ شرعی سمجھتا ہوا یہ بیان دے رہا ہوں، قربتاً اللہ یہ بات کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے معلوم ہے، خود قائد محترم نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا ہے کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں۔ اب سے 5 سال پہلے جب بہت زیادہ حالات خراب تھے تو علامہ صاحب نے مجھے خود کہا کہ میری حمایت کو علنی نہیں کریں، آپ کو نقصان ہوگا، آپ خطیب ہیں، آپ ذاکر ہیں، آپ مجالس پڑھتے ہیں، آپ کی مجالس متاثر ہو جائیں گی۔ نہیں، میرا وظیفہ شرعی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک قطرہ اپنے خلوص کا ان کے کام میں ملائیں۔ وہ کون سا جمود کا دور تھا جب جمود رہا؟ بائی یجر و باؤ کا لم تجر، میرا بے تو جر دے اور تمہارا بے جر نہیں دے۔ یہ مجلس عمل کی صورت میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو برا، تم بیٹھو تو صحیح نہیں۔ عزیزو بہت ہو گئی اس ملک کے اندر بھرپور، ہمیں اب میں بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، مصلحتوں کو ختم کریں۔ جب آپ 4 مخالفوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ حمایت کرتے ہوئے بولتے نہیں ہیں۔ آپ کو ان مختلفوں کے سامنے اب بولنا پڑے گا کہ پاکستان کا مالک، وارث، سرپرست، رہبر، رہنما، قائد ساجد نقوی ہے۔ ہمارے عمومی جلسوں کے اندر 4 آدمیوں کا ٹولہ آتا ہے۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا پاکستان میں، دعوت دی گئی، میں نے کہا آپ مجھے ضمانت دیں گے آخر تک جلسہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا؟ عمومی جلسے بلانے کی خواہش ہے نا بہت سے لوگوں کو، عوامی جلسے بلانے کی تمنا ہے نا بہت سے لوگوں کو۔ جتنے بھی عوامی جلسے گزشتہ دنوں میں ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، ان جلسوں کے اندر اختتام پر جلسہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی اور کیش کر جاتا ہے۔ ایک محاذ ہمارا یہ کالعدم جماعت کا کم تھا جو آپ 4 محاذ اور سیاسی جماعتوں سے کھول رہے ہیں۔ آپ ہر ایک سے محاذ کھولنے پر اترے ہوئے، اسے آپ بیداری کہتے ہیں؟ اسے آپ قتل و غارت گری نام دیں تو بہتر ہے۔ اس ملک کے اندر بردباری سے سیاست ہوگی، سمجھداری سے، حکمت سے، دانائی سے، ہوشیاری سے، معاملہ فہمی سے اور تدبر سے قیادت چلے گی۔ اور ہر دور سے کہیں زیادہ سید محمد دہلوی چند دن کے لیے گھر بٹھا دیے گئے، ہر قائد کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فعال دکھائی نہیں دیتے، فرمانے لگے کہ اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مفتی جعفر حسین کو کس کس نے اذیت نہیں پہنچائی؟ شہید حسینی کا جو آج کرتا لیے پھر رہے ہیں، انہوں نے شہید کو کیا کچھ نہیں کہا؟ شہید حسینی کو اذیت پہنچانے والے کم نہیں ہیں، لہذا ہر دور میں قیادت کو یہی سامنا کرنا پڑا ان مسائل کا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، اگر ہمارے یہاں مروجہ پیری مریدی کا نظام ہوتا، جو مروجہ پیری مریدی ہے، اس کا نظام اگر رائج ہوتا تو میرا مرشد ساجد نقوی ہے۔ دعوت دے رہا ہوں مخالفین کو، فہرست مرتب کرو کہ ایک مذہبی قائد کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، ایک فہرست مرتب کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ایک رہنما میں، مذہبی رہنما میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ دعوت دے رہا ہوں، میں ثابت کروں گا سب سے زیادہ اہل ترین فرد اگر کوئی ہے تو ساجد نقوی ہے۔